بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو انتہائی اہم معاملات کے اوپر بات کروں گا۔ ایک معاملہ ہے عمران خان صاحب کے متعلق، جو انہوں نے اسپیچ دی اپنی، جو جلسے میں سیالکوٹ میں جلسے میں خطاب کیا، اس میں انہوں نے یہ کہا اور کہ مجھے جان سے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے بڑی خطرناک بات ہے۔ انہوں نے جو بات کی کہ ان کے پاس کوئی ویڈیو بھی انہوں نے ریکارڈ کروا دی، اور اس کے اوپر ایک بات کریں گے کہ اس کے کیا مطلب ہے کہ کس لحاظ سے یہ بڑی چیز خطرناک ہے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب کی اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے، یہ حکومت اس آئندہ ہفتے کیا اس حکومت نے آگے چلنا ہے، یا اس حکومت نے ختم ہو جانا ہے اور یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر آگے چل کے تو جب بھی مطلب 3 مہینے بعد، یا پاسبلی اگر 3 مہینے بعد پاسبل نہ ہو تو اکتوبر میں الیکشن ہو گئے۔ ان دو معاملات کے اوپر لندن میں کیا کوئی ڈسکشن ہوئی جب ابھی پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ تھے؟ ان کے ان کے جو کیبنٹ ممبرز نون لیگ کے اور جو دوسرے لیڈر وہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو 3 دن میٹنگز ہوتی رہیں، وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی، یہ تھوڑا سا میں آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کہا کہ بند کمروں کے اندر مجھے جان سے مارنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش کا مجھے پہلے سے پتہ تھا، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ویڈیو پوری قوم کے سامنے آئے گی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے ممکنہ ذمہ داروں کے نام کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، جو قتل کرنے کی سازش کرنے والوں کے ناموں کے ساتھ محفوظ جگہ پر رکھوا دی گئی ہے۔ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ہوا تو عوام کو پتہ چل جائے کہ کون کون لوگ میرے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اللہ کے اللہ ہی جانے کہ کیا کس قسم کی ان کے پاس ایویڈنس ہے، کس بنیاد کے اوپر، کس قسم کی ویڈیو میں ریکارڈ کر کے کس کے نام انہوں نے لیے۔ اور جس طریقے سے مطلب ہے کہ میں اس کے اوپر اندازہ بھی نہیں لگانا چاہتا، بے شک میرے ذہن میں کچھ شاید آئیڈیا ہو کہ کن کے متعلق یہ بات کی جائے، پاسبلی کس کے متعلق وہ بات کر رہے ہوں گے، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، اور ایک ذمہ دار مطلب ہے کہ شہری ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ٹھیک ہے کر دی، مجھے نہیں پتا ان کو بھی کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ اس چیز کو مطلب ہے کہ وہ بال کی کھال جو اتارنے والی بات ہے نا، کہ اس کے اوپر جاتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا، تو یہ اس میں ڈسکشنز خطرناک مطلب ہے کہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں صرف اتنی بات کروں گا کہ نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب کو یہ کس نے اطلاع دی اور کتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہے ان کے پاس کہ کون کون ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ کہ بیکاز مجھے ابھی میں آپ کو بتاؤں، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات آئی کہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لوگ، وہ 3-4 لوگ، اور جن میں ایک میں جنرل مشرف کی بھی بات کی تھی، انہوں نے پرویز الہی صاحب کی بھی بات کی تھی، اس وقت جو ڈی جی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تھے، جو ان کے بھی انہوں نے نام لیا۔ اس طرح 4-5 لوگوں کا نام لیا کہ جی یہ لوگ مطلب ہے کہ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ جی یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سازش کی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اگینسٹ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری باتیں مطلب ہے کہ جب بھی انویسٹیگیشن ہوئی اور جو بھی کچھ ہوا، تو وہ ساری باتیں ہوائی نکلی، کوئی ایویڈنس نہیں تھا، اور لگا ایسے کہ یہ شاید پولیٹیکل ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایک سیاسی مطلب ہے کہ ایک ایف آئی آر تھی، آپ یہی سمجھ لیں کہ اس قسم کی بات تھی۔ اور جو ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فرض کریں کہ پرویز الہی صاحب کی اگر وہاں پہ بات تھی تو ان کے ساتھ تو بعد میں پھر حکومت میں بھی وہ شامل ہو گئے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ظاہر ہے جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں وہ ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر بھی تھے۔ سو یہ خیر اینی ہو، تو سو یہ نہیں پتہ کہ عمران خان صاحب نے کس کا نام لے لیا اور کس کے بارے میں ان کو کیسے پتہ لگا۔ اور یہی والی بات کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سازش کرنے والوں کے ناموں کے ساتھ ویڈیو بنا دی، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو بیسٹ پاسبل سیکیورٹی عمران خان صاحب کو دی جائے، تاکہ واقعی میں اگر ایسا کوئی خطرہ ہے تو کم از کم اس قسم کی، تاکہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کی مطلب ہے کہ حادثہ پاکستان کے ساتھ ہو۔ بیکاز
کسی بھی بڑے لیڈر کے ساتھ اگر پاکستان کی جس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، پورے ملک کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور پھر وائلنس بھی ہم نے دیکھا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی تو پورے پاکستان میں بہت وائلنس بھی ہوئی تھی، جلاؤ گراؤ ہوا تھا، بہت نقصان پراپرٹیز کا ہوا تھا، اور شاید لوگوں کی جانوں کو بھی شاید ہوا تھا. تو اس لیے یہ خطرناک بات ہے. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیا انہوں نے اپنے پارٹی لیڈر سے ڈسکس کیا کہ نہیں ڈسکس کیا. بیکاز ان کے، میں آپ کو بتاؤں تو کچھ پارٹی لیڈرز ہیں، سینئر لوگوں سے میری ان کے 4-5 لوگوں سے بات ہوئی، اینڈ دے ور ویری اپسیٹ. یا کل کا بھی جو 1-2 دن پہلے بھی جو عمران خان صاحب نے جو اسپیچ کی اور جو خطرناک اسپیچ کی تھی، تو اس وقت بھی، اور میری جب ان سے بات ہوئی تو سب لوگ ویسے یہ میں نے گھبرایا ہوا ان کو دیکھا، اور وہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کس سائڈ کے اوپر کس طرف مطلب ہے کہ یہ حالات جا رہے ہیں، جس کے اوپر وہ فکر مند تھے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو بھی گورنمنٹ کو بھی اور سب کو میں کہتا ہوں کہ خیال کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان ٹیمپرز کو مطلب ہے کہ ہم ڈاؤن کریں اور ہمارے حالات تاکہ بہتر ہوں. اب دوسرا معاملہ ہے کہ لنڈن میں جو میٹنگ ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ 3 دن میٹنگ جاری رہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اور ان کی گورنمنٹ کے جو کی ممبرز تھے. ہماری پوری گورنمنٹ خیر لنڈن میں تھی، اور ہوپ فلی کل شاید صبح کل آ جائیں گے واپس، ہمارے پرائم منسٹر صاحب لنڈن سے واپس آ جائیں گے. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ جو ڈسکشنز ہوئی اور فیصلہ جو ہے ابھی وہ جن کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں، اتحادی ہیں، ان کے ساتھ مشورے کے بعد فیصلہ ہوگا. لیکن جو مائنڈ بنایا جو پی ایم ایل این کی طرف سے یہ ہے کہ جی اگر فرض کریں حکومت کرنی ہے تو پیٹرول تو مہنگا کرنا پڑے گا، جو ایک بہت بڑا برڈن ہوگا عوام کے اوپر، جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، اور اس کی ایک پولیٹیکل پرائس ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اکیلی پولیٹیکل پرائس نہیں دے گی، اس پرائس کو اگر شیئر کرنا ہے تو تمام اتحادیوں کو شیئر کرنا پڑے گا، تاکہ جو اثرات ہیں یہ نہ ہو کہ جی وہ کہیں کہ صرف شہباز شریف یا پی ایم ایل این ذمہ دار ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں یہ نہیں کام کرتے تو پھر آپ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتے ہیں، حکومت ختم کرتے ہیں. سو نیکسٹ ویک جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ یا تو فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ جی آپ حکومت چلائیں گے، اور یہ حکومت کب تک چلے گی، مطلب یہ کہا تو جا رہا ہے کہ اگلے سال اگست 2023 تک چلے گی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں تک تو پاسبلٹی کوئی نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا تو ہم اکتوبر 2022 میں الیکشن ہو جائیں گے. اچھا، ایک تو یہ بات، اور دوسرا فرض کریں کہ یعنی کہ اس عرصے کے لیے آپ 3-4 مہینے کی مطلب حکومت ہوگی، اور اس کے بعد 2-3 مہینے آپ کو پتہ ہے الیکشن کے آ جاتے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہو گئے. تو کیا اتنا عرصہ کافی ہے کہ آپ اتنا بڑا پولیٹیکل فیصلہ کریں ایک جس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں، کاسٹ ہو، سیاسی پولیٹیکل کاسٹ جس کی بڑی ہائی ہو، اور جس کی وجہ سے لوگ آپ سے ناراض ہوں؟ تو کیا یہ ایک مطلب ہے کہ چوائس یا آپشن بہتر ہے، یا یہ آپشن بہتر ہے کہ جی آپ ریزائن کر کے چلے جائیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ابھی آ جائے اور وہ مشکل جو فیصلے ہیں وہ کر لیں، جتنے بھی مشکل فیصلے ہیں، پیٹرول مہنگا کرنا ہے کر لیں، جو بھی ہے، تو کم از کم اس کا جو برڈن ہے اور جو لوگوں کے جو نعرہ ہوگا، لوگوں کی جو شور ہوگا، لوگوں کی جو شکایات ہوں گی، تو وہ کم از کم اتحادیوں اور پی ایم ایل این کے متعلق نہیں ہوگی. تو یہ فیصلہ ابھی ہونے جا رہا ہے کہ جی ان دونوں چوائسز کے اوپر کہ جی کیا کرنا ہے. اور ایز سچ پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اور وہ یہی کہ جی ہم چلیں گے، حکومت کو چلائیں گے اگر ہمارے ساتھ اتحادی اس سب چیز کو شیئر کرتے ہیں. اور یہ بھی اس میں پروپوزل ایک ہے ویسے کہ کیوں نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک اسپیشل میٹنگ بلائی جائے، وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بلایا جائے، وہاں پہ تمام چیف منسٹرز کو بلایا جائے، اور دوسرے جو کی اسٹیک ہولڈرز، فوج کے ریپرزنٹیٹیو وہاں پہ ویسے ہی ہوتے ہیں، حکومت، پرائم منسٹر اور کی منسٹرز بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اس طرح کی بات ڈسکس کی جائے اور ان سے اکانومی کے حالات کے اوپر ڈسکس کر کے تو ایک کنسنسس سے ایک فیصلہ کر کے، تو تاکہ وہ بھی شیئرڈ فیصلہ ہو، وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا صرف گورنمنٹ کے اوپر تاکہ اس کا برڈن نہ ہو، اور وہ یہ کہا جائے کہ دیکھیں یہ قوم کے لیے اور ملک کے لیے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ضروری تھا، اور پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو سیریس معاشی مشکلات اور کرائسس سے مطلب ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم یہ تھوڑے سے مشکل فیصلے کرتے، تو وہ تاکہ کلیکٹیو سب کے اوپر اس کا بوجھ آتا، سب کے اوپر اس کا برڈن ہو. کیا اس قسم کا بھی آپشن ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ کون سا فیصلہ کر کے کس طریقے سے حکومت آگے چلتی ہے نیکسٹ ویک. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگلے ہفتے
یا تو پیٹرول اور یہ جو ہے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے اس کی قیمتیں مہنگی ہوں گی، اس کی پرائس ظاہر ہے انکریز کی جائے گی، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ جی ہم اسمبلی کو ڈیزالو ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی، جس سے میرا خیال ہے یہ بھی لوگ کافی حد تک بچ جائیں گے اس پولیٹیکل وہ جو پرائس جو سیاسی قیمت دینی پڑے گی پیٹرول بہت زیادہ مہنگا کرنے کی وجہ سے، اور جس سے مہنگائی بھی آئے گی، ایک یہ بچ جائیں گے اتحادی، اور دوسرا عمران خان صاحب مطمئن ہو جائیں گے کہ جی چلیں ہم یہ جس کو وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ چلی گئی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، اور پھر الیکشن بے شک وہ پاسبل ہو 3 مہینے میں یا اس سے زیادہ بھی کچھ عرصہ لگے تو اس میں الیکشن ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔